وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستوں، آج ہم آپ کو عراق کی اس سرزمین پر لے کر چلتے ہیں جہاں کی مٹی میں صبر ہے، جہاں کی فضاؤں میں ماتم کی صدا گونجتی ہے، اور جہاں پہنچ کر آنکھیں خود بخود اشکبار ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں مقدس شہر کربلا کی، اس شہر کی جو صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، حق کا پیغام، صبر کا پیغام، قربانی کا پیغام۔ کربلا عراق کے وسط میں واقع ہے، بغداد سے تقریباً 103 کلومیٹر اور نجف سے لگ بھگ 80 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ آج اس شہر کی آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے اور اس کا کل رقبہ 42 مربع کلومیٹر ہے۔ لیکن دوستو، یہ شہر ہمیشہ سے ایسا آباد نہیں تھا۔ واقعہ کربلا سے پہلے یہاں ایک سنسان ریگستان تھا، تپتا ہوا میدان، جہاں ہوائیں بھی جیسے خاموشی کا نوحہ پڑھتی تھیں۔ 10 محرم 61 ہجری، تاریخ کا وہ دن جب انسانیت کا امتحان ہوا۔ ایک طرف طاقت، حکومت اور دنیاوی جاہ و حشم، اور دوسری طرف سچائی، ایمان اور صبر۔ دنیا اسے جنگ کربلا کہتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ضمیر کی بیداری کا نام تھا۔ یہ جنگ صرف 2 لشکروں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف 72 جان نثار، وہ لوگ جنہوں نے جان سے بڑھ کر سچ کو عزیز رکھا، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر جو تعداد میں زیادہ مگر حوصلے اور مقصد میں کمزور تھا۔ ایک جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جگر گوشائے فاطمہ حضرت امام حسین علیہ السلام، اور دوسری جانب یزید کی حکومت جو بیعت کے نام پر خاموشی خریدنا چاہتی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کا سفر کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ظلم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ باطل کے سامنے خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ کوفہ کے لوگوں نے سینکڑوں خطوط لکھے، وعدے کیے، یقین دہانیاں کروائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ مگر جب آزمائش کی گھڑی آئی، جب تلواروں کی چمک سامنے آئی، تو وہی لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کمزوری ہمیشہ وعدے توڑتی ہے، مگر سچائی کبھی راستہ نہیں بدلتی۔ ریگستان کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ پہنچے تو یزیدی لشکر نے خیموں کو گھیر لیا۔ دریائے فرات سامنے بہہ رہا تھا، مگر پانی تک رسائی روک دی گئی۔ 3 دن، پورے 3 دن تک پانی بند رہا۔ سوچئے، 40 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت، جلتی ریت اور پیاسے لب۔ ننھے علی اصغر علیہ السلام، 6 ماہ کے معصوم بچے جب پیاس سے تڑپے تو امام حسین علیہ السلام انہیں میدان میں لے گئے۔ دشمن سے فرمایا، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے کا کیا قصور؟ اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ مگر جواب میں تیر چلا، اور وہ تیر معصوم کے ننھے گلے کو چیر گیا۔ یہ منظر صرف ایک باپ کا دکھ نہیں تھا، یہ انسانیت کا امتحان تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام، علم بردار لشکر، وفا اور بہادری کی علامت، جب بچوں کی پیاس برداشت نہ ہوئی تو وہ مشکیزہ لے کر فرات کی طرف بڑھے۔ دشمن کی نرغے میں آ گئے، دونوں بازوں قلم کر دیے گئے، مگر مشکیزہ نہ چھوڑا۔ آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے، مگر وفا کی مثال بن گئے۔ آج بھی ان کا روضہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وفاداری صرف لفظ نہیں، ایک قربانی ہے۔ ایک ایک کر کے ساتھی میدان میں اترتے گئے، کوئی جوان بیٹا تھا، کوئی بھائی، کوئی بھتیجا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جب میدان میں گئے تو ان کی صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پروردگار، گواہ رہنا، میں اس جوان کو تیرے دین کی خاطر قربان کر رہا ہوں۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آیا جب خیموں میں صرف امام حسین علیہ السلام رہ گئے، زخمی جسم، پیاسے لب، مگر چہرے پر سکون۔ انہوں نے سجدہ کیا اور سجدے ہی کی حالت میں سر کٹ گیا۔ مگر دوستو، یہ سر کٹنا دراصل باطل کے غرور کا کٹنا تھا۔ اندازوں کے مطابق 2 کروڑ سے زائد لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، اور صرف عاشورہ کے دن 1.5 کروڑ سے زیادہ افراد شہر میں موجود ہوتے ہیں۔ لوگ علم اٹھائے یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جلوسوں کی صورت میں نکلتے ہیں۔
10 मुहर्रम को नमाज ज़ोहर के बाद लोग गलियों से दौड़ते हुए हरम की जानिब बढ़ते हैं। ये दौड़ उस दर्द की अलामत है जैसे किसी अपने की शहादत की खबर सुनकर इंसान बेखुदी में उसकी तरफ लपकता है। गर्मी में ज़ायरीन पर पानी डाला जाता है, सबीलें लगाई जाती हैं, सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर निगरानी करते हैं, मगर इस हुजूम में एक अजीब सा अमन और रूहानियत महसूस होती है। करबला के बाजार भी तारीख समेटे हुए हैं। कदीम गलियां, छोटी दुकानें, स्ट्रीट फूड, इराकी चाय, लोबिया और अंडे का नाश्ता, दाल का सूप, हुम्स, अचार और मशहूर इराकी आइसक्रीम। हर रास्ता घूम फिरकर हरम की तरफ जाता है। हरम के अंदर एक म्यूज़ियम भी मौजूद है जहां जंगे करबला से मुताल्लिक आसार महफूज किए गए हैं। एक ख़ास सुतून इस बात की अलामत है कि इस्लाम ने नशेबो फराज देखे मगर करबला के बाद फिर सरबलंद हुआ। एक खूबसूरत कालीन भी मौजूद है जिसे तैयार करने में 8 साल लगे और जिस पर मुकम्मल मंजर करबला नक्श किया गया है। नहर फुरात आज भी बह रही है, वही दरिया जहां से पानी रोका गया था। खैमा अल हुसैन भी मौजूद है जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे नस्ब थे। आज वहां जाकर इंसान इस मंजर को महसूस कर सकता है। अरबईन के अय्याम में नजफ से करबला तक तकरीबन 80 किलोमीटर का पैदल सफ़र किया जाता है। रास्ते में 1452 पोल नस्ब हैं, पहला नजफ में और आखिरी करबला में। लाखों लोग ये सफ़र पैदल तय करते हैं। रास्ते भर मुफ्त खाने, पानी और क़याम का इंतज़ाम होता है। लोग अपने घरों के दरवाजे ज़ायरीन के लिए कसूर, इसे एक घूंट पानी दे दो। मगर जवाब में तीर चला और वो तीर मासूम के नन्हे गले को चीर गया। ये मंजर सिर्फ एक बाप का दुख नहीं था, ये इंसानियत का इम्तिहान था। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, इल्म बरदार लश्कर, वफ़ा और बहादुरी की अलामत। जब बच्चों की प्यास बर्दाश्त ना हुई तो वो मशकीज़ा लेकर फुरात की तरफ बढ़े। दुश्मन के नरगे में आ गए, दोनों बाजों कलम कर दिए गए मगर मशकीज़ा ना छोड़ा। आखिरकार वो भी शहीद हो गए मगर वफ़ा की मिसाल बन गए। आज भी उनका रोज़ा हमें याद दिलाता है कि वफ़ादारी सिर्फ लफ्ज़ नहीं, एक कुर्बानी है। एक एक करके साथी मैदान में उतरते गए। कोई जवान बेटा था, कोई भाई, कोई भतीजा। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम जब मैदान में गए तो उनकी सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, परवरदिगार, गवाह रहना, मैं इस जवान को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र, इस्तिकामत और ईमान से हिस्सा अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।